شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کی لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس نے جنگ کی اور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں کی صلح کروائے گا اور خون ریزی کو روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے میں منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جا جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک سے جو تعلق جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شک احادیث بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا۔ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رسق و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول جگرے گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ضال و مضل، فاسق و فاجر، ننگے انسانیت شخص کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے عظیمیت کا مظاہرہ کیا تھا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لائن ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا یزید کو۔ سب سے پہلا اور بڑا گناہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا اور پیاسے رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ لی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا؟ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہداء کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا کیوں نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ صحیح بخاری کی حدیث اور جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسنت پر براجمان رہنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسحور میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن
اور پھر حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں، لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینہ پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ مدینے کی طرف لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملہ کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 23 ہجری کا پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ اس وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہوئے۔ بہت سے صحابہ کو بھی شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب جن کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی تھی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم میں سے لے کر 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے گئے تھے اور اسی واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام کی توہین اور عطرت رسول کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرہ بھر بھی نبی کریم، آل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک اور اس کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔